امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف خود کارروائیاں کریں گے. اب کیا لگتا ہے امریکہ کو کہاں کہاں کارروائیاں کرنا ضروری لگ سکتا ہے؟ انہیں پہلے بھی ایک دفعہ ضروری لگا تھا اور انہوں نے ایبٹ آباد میں کارروائی کی تھی. ایبٹ آباد میں ایک واقعہ پورا پہلے پینٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا ایک اسکرپٹ بنایا گیا، اس کے بعد اس کو ایک پوری تشکیل دی گئی، ڈرامائی تشکیل دی گئی. ایبٹ آباد میں ہوا یوں کہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر اسامہ بن لادن موجود ہے، اس کا نیٹ ورک موجود ہے، وہاں پر جہاز آئے، کارروائیاں ہوئیں، انہوں نے وہ شخص مارا بھی، اس کو وہ وہاں سے لے بھی گئے، اس کے بعد لاش بھی انہوں نے دکھانا ضروری نہیں سمجھا. مطلب اس قسم کے واقعات اگر وہ آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، بہاولپور میں بھی ہے، ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں بگاڑ لیں گے. جب تک ہم میں غیرت بیدار نہیں ہوگی ہمارا یہی حشر ہوتا رہے گا. اب دیکھیں نا، اگر امریکہ نے اپنے تئیں یہ تصور کر لیا ہے کہ اسے اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے، کسی بھی ملک کی سرزمین پر حملہ کرنے کا حق الفاظ حاصل دہرا سکتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کے لیے. آپ نے بہت اہم لفظ استعمال کیا نا کہ امریکہ کی اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری. کیا یہ سوچ ہم میں نہیں آ سکتی؟ بالکل ٹھیک. کیا ہمیں اپنی آزادی اور خود مختاری عزیز نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا ہماری جو افواج ہے، جو قابل فخر افواج ہیں، جنہوں نے ہماری آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کیا بھی ہوا ہے، 3 جنگیں لڑی ہوئی ہیں، کیا اس وقت اگر حالات ایسے ہوں کہ کسی کی طرف سے بیرونی، انڈیا تو خیر ہمارا دشمن ہے ہی، اگر کسی اور کی طرف سے بھی ہماری سالمیت کو چیلنج ہو رہا ہو، تو کیا ہم اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ اس چیلنج کا ہم سامنا کریں اور اپنا دفاع کریں؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے یہ بار بار کی مداخلت ہے ہماری یعنی کہ اندرونی معاملات میں، جس طرح وہ ڈکٹیٹ کراتا رہا ہے ہمیں، اور جس طرح پھر مشرف صاحب نے امریکہ کے حوالے کیے تھے نیٹو فورسز کے، ہمارے 3 ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کر دیے تھے، وہیں سے یہ جو نیٹو فورسز کے جہاز اڑ کر افغانستان میں بھی بمباری کرتے تھے اور ہماری دھرتی پر بھی بمباری کرتے تھے. تو یہ اگر ہم قومی غیرت والی بات بھی ہے تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے کتنی بٹا لگایا، ہم نے اپنی قومی غیرت کو اور اپنی سلامتی کے تقاضے کتنے پورے کی. لیکن امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ حکومت اور خصوصاً ISI بلا امتیاز کارروائیاں نہیں کرتی ہے. یہ تو ایک الزام لگ رہا ہے نا. یہ دیکھیں نا، یہ تو انڈیا کی زبان ہے. اس وقت آپ دیکھیے انڈیا جس طرح ایک یعنی کہ دباؤ میں، عالمی دباؤ میں ہے، جتنا کشمیری نوجوانوں نے زچ کیا ہے انڈیا کو، اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جس طرح انہوں نے ایک بیداری کی، آگاہی کی مہم چلائی پوری یعنی کہ ایک عالمی فورموں پر، تو ایک آگاہی عالمی قیادتوں کو بھی ہے، عالمی فورموں کو بھی ہے، اقوام عالم کو بھی ہے کہ انڈیا کتنے مظالم توڑ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر. تو اب انڈیا کی یہ ایک اسٹریٹجی اس نے بنائی کہ ان کو در انداز یعنی کہ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کو وہ بلیم کرتا ہے کہ ادھر سے فلٹریشن ہوتی ہے، یہاں سے در اندازی ہوتی ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی معاون بنتے ہیں. تو یہ بات یہی ہے نا کہ ہم نے ایک جو منافقانہ کردار ہے عالمی قیادتوں کا اس حوالے سے، جہاد کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، یہ ایک مسلمہ جو جہاد ہے، یہ ایک مسلمہ ایک تسلیم شدہ ہے جہاد جو ہے. اگر کسی قوم نے اپنی آزادی کے لیے کسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کو ہم دہشت گردی کے کھاتے میں کسی صورت نہیں ڈال سکتے. کشمیری جو ہے، فلسطینی جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جہاد کر رہے ہیں اپنے منزل کے حصول کے لیے. اچھا، وہ اپنی منزل کے حصول کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یاسین ملک کو جو اندر رکھ کے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، جو ان کو علاج یہ دیکھیں نا کہ یاسین ملک کی حالت کے حوالے سے یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے یہ دہشت گردی دنیا دیکھ رہی، یہی بات ہے نا. اصل میں یہ تو امریکہ کو سمجھانے والی بات ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف تو نہیں جاتی. انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کی طرف سے آپ آنکھیں میچ لیتے ہیں اور ہماری طرف آپ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. اگر یعنی کہ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، بلا امتیاز پالیسی اختیار کی جائے، یہ طے کی جائے کہ دہشت گردی کا تدارک کرنا ہے، تو اس کے لیے بلا امتیاز ہر ایک کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دہشت گردی ہے، اگر انڈیا یعنی کہ حکومتی سطح پر، یہ تو میں کہتا ہوں نا، ہم پر تو الزام ہوتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز والا، مقبوضہ کشمیر میں تو انڈین کی فورسز جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے، تو آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اگر جب تک ہم اس کے کلچر سے آزاد نہیں ہوں گے امریکہ کے،
اس وقت تک امریکہ ہمیں اسی طرح ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کرتا رہے گا. آزادی کس طرح ملے گی امریکہ کے آزادی تسلط سے؟ اب آزادی دیکھیے کیسے یہ تو ملے ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. یہ میرا خیال ہے یہ اب شاید ایک فیصلہ کن مراحل میں ہے اس وقت ہم. اچھا. اور یہاں ایک اسٹریٹجی بدل بھی رہی ہے. اب جو سیناریو اس وقت ہے خطے کا, اس میں جو طاقت کا توازن بگاڑنے کی کوشش کی امریکہ نے انڈیا کی سرپرستی کر کے, اس کو تھانے دار بنا کر, یا اس علاقے کا جس طرح وہ توازن بگڑا, تو اس میں پھر اس خطے کی جو دوسری قوتیں ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, ان کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح تو ظاہر ایک عالمی تباہی کی بات ہے نا. یک طرفہ ایک بگ ٹو ٹاپ دوڑے چلے جائیں گے کسی ایک جنم, اور وہ تباہی والا راستہ ہوگا اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو پھر تو ظاہر تباہی ہے نا. بالکل صحیح. تو اس میں پھر ایک وائزر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپروچ جو ہے وہ ایک اس وقت اس خطے میں موجود ہے. چائنا, رشیا اور پاکستان کی جو ایک اتحاد ہوا ہے, ایران بھی اب اسی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اسی مفاہمت والے اس میں آ رہا ہے, دائرے میں آ رہا ہے. تو یہ اگر سارے مل جائیں تو یقیناً کسی اور کو, میں تو یہاں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اور افغانستان صرف دو ملک ہی آپس میں مل جائے نا, تو کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے کہ آپ آئیں اور یہاں سے. پاکستان اور افغانستان. پاکستان اور افغانستان. اور آپ کو اگر لگتا یہ ہے کہ دونوں افغانستان پاکستان سے کبھی مل پائے گا؟ کبھی نہیں ملتا نا. یہی المیہ تو یہی ہے نا. وہ انڈیا کے شکنجے میں ہے, یعنی کہ وہ جو مودی سرکار ہے اس نے جو چکمے دیے, اس سے پہلے جو کرزئی صاحب تھے وہ امریکی بیساکھیوں پر آئے ہوئے تھے. اقتدار میں 2 ٹرمیں انہوں نے گزاری امریکی بیساکھیوں پر. انہیں ظاہر ہے جس نے اقتدار دیا, جس نے روٹی کے ٹکڑے ڈالے, اس نے اسی کے گن گانے تھے, وہ گاتے رہے گن اور پاکستان پر چڑھائی کرتے رہے. اسی طرح اب یہ جو موجودہ کابل حکومت ہے, یہ شروع میں تو ایسے تاثر ملا تھا, ہمیں کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تھا افغانستان کی طرف سے. جس طرح اشرف غنی صاحب یہاں آئے, پاکستان کا دورہ کیا, GHQ کا دورہ کیا, انہیں جو بریفنگ دی گئی, تو اس سے محسوس یہی ہوتا تھا کہ شاید اب یہ دونوں ممالک جو ہے انہیں احساس ہو گیا ہے, خاص طور پہ افغانستان کو, کہ یہ ساری جو خرابیاں پیدا ہوئی یہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اگر آپس میں یہ مل کر ان کو پتہ ہے پاکٹس کہاں ہیں, ٹھیک ہے نا, افغان کابل انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے. اسی طرح پاکستان میں اگر کہیں کوئی محفوظ ٹھکانے اب بھی ہیں دہشت گردوں کے, تو ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے. اگر یہ دونوں ممالک کی ایجنسیاں, دونوں ممالک کے حکمران باہم افہام و تفہیم سے دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنائے, تو کوئی وجہ نہیں کہ دہشت گردی کا ناسور یہاں سے تلف نہ ہو, اور کسی کی ہمیں ضرورت پڑے باہر سے کسی کو مدد کے لیے طلب کرنے کی. بالکل ٹھیک ہو.